हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। हाँ तो जनाब, सर्दी भी खूब ठेठ पड़ रही है और आप लोग यकीनन कंबल ओढ़ के या रज़ाई में लिपटे हुए कानों में हैंड फ्री लगा के अपना पसंदीदा नावल सुनकर इस सर्दी का मज़ा और दुबाला कर रहे होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल हम सफ़र तू बनेगी एपिसोड। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से फटाफट से हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे ही सर्दियों का मज़ा आप हमारे चैनल पे आने वाले नावल से और दोबारा कर सकें। तो चलिए, मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, अब जल्दी से शुरू करती हूँ नावल की एपिसोड 18। सर्द फर्श पर नंगे पाँव वो घुटनों में मुंह दिए बैठी से सक रही थी। उसके बाबा नहीं बच सके थे, वो चले गए थे उसे हमेशा के लिए छोड़कर। रो रो कर अब आंसू भी खुश्क हो गए थे। अबरार न जाने कहाँ था कि अपने बाप के आखिरी दिन भी उसने पलट कर खबर तक नहीं ली थी। जनाजा उठाया गया तो उसे पता चला अबरार कब्रिस्तान आया था, मगर उसने घर आने की जहमत अब भी नहीं की थी। सारे इंतजामात अस्पनियार ने किए थे। वो उसे ख्याल रखने का कहता कहीं चला गया था और अब वो उस घर में अकेली रह गई थी। अकेले तन्हा इस घर में वो पागलों की तरह दीवारों को तकती जा रही थी। यही उसकी ज़िंदगी थी क्या? यही उसकी ज़िंदगी का हासिल था? वो अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि बाहर दरवाज़ा अचानक तेज़ आवाज़ में बजने लगा। कोई तेज़ तेज़ दरवाज़ा पीट रहा था। खौफ से वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हुई। अबरार, दरवाज़ा खोल, वरना हम ये दरवाज़ा तोड़ देंगे। अबरार! कोई बहुत तेज़ तेज़ चीख रहा था। ज़ोया को समझ नहीं आया कि क्या करे, बाहर जाए कि नहीं। जिस रफ्तार से दरवाज़ा बजाया जा रहा था, ऐसा लगता था कि कभी भी दरवाज़ा टूटकर गिर जाएगा। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसकी मदद से वो अपना बचाव कर सकती। वह जल्दी से भागकर किचन में जाकर दरवाज़ा बंद कर गई। दरवाज़ा खोल अबरार, आज नहीं छोड़ेंगे। वह अभी चीख रहे थे और फिर उसे दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। लबों पर हाथ रखते उसने बमुश्किल खुद को चीखने से रोका था। पैरों की आवाज़ अब उसके सर पर आ पहुंची थी और अब फिर किसी ने उसे बालों से पकड़कर बाहर निकाला। आह! तकलीफ से उसकी चीखें निकल गईं, लेकिन वहाँ किसी को उसकी तकलीफ की परवाह हरगिज़ नहीं थी। बोल साली, कहाँ है तेरा भाई? कहाँ छुपा बैठा है? उसके बाल मुट्ठी में जकड़े वो आदमी उसके मुंह पर गुर्राया था। मुझे नहीं पता। सिसकियों से रोते वो इतना ही कह सकी। झूठ बोलती है। एक उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पर मारा गया। भाई! हाँ, बुला अपने भाई को। कहाँ है? बुला उसे, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि तू अपना चेहरा तक नहीं पहचान सकेगी। उसके बाल छोड़ा। अब के उस शख्स ने उसका मुंह मुट्ठी में दबोचा। मैं नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। पता क्यों यहाँ लोग इतने बेहिस थे, पता नहीं यहाँ क्यों लोग इतने बेहिस थे कि उसकी चीखों पर भी घर से बाहर नहीं निकले थे। भाई, घर में अबरार कहीं नहीं है। उससे घर की तलाशी लेते आदमी अब उस आदमी से कह रहा था जिसने उसे थामा हुआ था। अपने आदमी के बात पर उस आदमी ने जोया को एक झटके से ज़मीन पर फेंका था। देख लूँगा मैं तेरे भाई को। उससे कहता वो वहाँ रुका नहीं था। ज़मीन पर पड़ी वो उन्हें जाते देख रो दी थी। उसके बाबा के जाते ही जो उसके साथ हुआ था, उसने मज़ीद उसे तोड़कर रख दिया था। हाथ की पुष्ट से आंसू पोंछते वो वहीं दीवार से लगकर बैठ गई। आगे क्या होने वाला था उसे कुछ नहीं पता था। इस अंधेरे वीरान से कमरे में वो एक कोने में अपने दोस्तों के साथ बैठा जुए की बाजी लगा रहा था। ओए अबरार, बड़ा वक्त हुआ, तूने कोई तगड़ी बाजी नहीं लगाई। क्या बाजी लगाऊं यार, आजकल बड़ा गरीब चल रहा हूँ। थोड़ी खुजाते उसने शर्मिंदा होते कहा। क्यों, तेरी वो सोने की चिड़िया उड़ गई क्या? उस आदमी ने आँख दबाते खबासत से कहा, जिस पर अबरार का हलक तक कड़वा हो गया। उसके बारे में ऐसे बात मत क्या करो। और सुनो, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं खेलना, मेरा शायद वक्त ही बुरा चल रहा है। ये कहते वो भी उठने ही लगा था कि दो आदमी भागते उसके पास आए। अबरार भाई, गज़ब हो गया। क्या हो गया, खैरियत तो है सब? वो जिन लोगों से तुमने उधार लिया था, वो लोग तुम्हारे घर हंगामा कर रहे हैं। जोया को भी उन्होंने मारा है। उनकी बात सुनते वो एकदम ही अपनी जगह से खड़ा हुआ। अबरार, वो लोग अगर तुझ तक पहुंच गए तो वो मार देंगे तुझे, उसके दोस्त ने जल्दी से उसके पास आकर कहा। अबरार के चेहरे पर खौफ नुमाया हुआ था। मैं क्या करूं अब? मेरी मान, तू रातों रात जोया की शादी कर और खुद यहाँ से फरार हो जा। इतना ज़्यादा कर्जा है तो कभी उतार नहीं सकेगा। शादी कर दूं? ऐसे कैसे शादी कर दूं? लड़का कहाँ से लाऊंगा? अबरार को उसकी बात ठीक लगी थी, लेकिन इतनी आसानी से वो कैसे मान सकता था? बहुत आसान है यार, मेरी बात सुन। तू देख, तेरे पास कोई ऐसा तो होगा ना जिस पर तू भरोसा करके अपनी बहन उसे सौंप दे। अबरार उसका इशारा समझ गया था। तनवीर उसका दोस्त था, एक नंबर का जुएबाज और नशई। वो कैसे अपनी बहन को उसके हवाले कर देता? वो भले एक लापरवाह इंसान था, लेकिन जोया उसकी बहन थी। क्या सोचने लग गया? ये सोचने का वक्त नहीं है। कल को वो फिर तेरे घर पर हमला करेंगे। उनको तू उन्होंने
انہوں نے زویا کو چھوڑ دیا، اگر کل نہ چھوڑا تو کیا کرے گا تو ابرار؟ تنویر اسے مسلسل دہلائے جا رہا تھا۔ کون کرے گا اتنی جلدی میری بہن سے شادی؟ تنویر کی بات پر وہ راضی تھا۔ تنویر اپنی کامیابی پر مسکرایا۔ اگر تو کہے تو میں کر سکتا ہوں۔ تنویر نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ تنویر ابرار سے زیادہ جوئے کا شوقین تھا، لیکن ابھی اس کے لیے سب سے زیادہ اہم زویا کو بچانا تھا، جس کے لیے وہ راضی ہو گیا۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اپنی زندگی تو وہ برباد کر چکا تھا، لیکن وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ زویا کو بچا نہیں رہا بلکہ اسے مزید بربادی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ خوبصورت صبح کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں تو نیند سے کسمساتے اس نے رخ بدلا، مگر رخ بدلنے میں وہ ناکام ہوئی تھی۔ اسے گرد کس کر بازو بندھے تھے اور یہ حصار بڑا مضبوط تھا۔ دل نے ذرا سی آنکھیں کھول خود کو قید کرنے والے کو دیکھا، مگر آنکھیں کھولتے ہی جو چہرہ اسے نظر آیا اس نے دل کی نیند بھگ سے اڑائی تھی۔ احرام کو اپنے اتنے قریب دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ وہ اس کے گرد حصار باندھے گہری نیند میں گم تھا۔ اس شخص کی سانسوں کی تپش اس کے ماتھے پر پڑ رہی تھی۔ رات کے مناظر دماغ کے پردے پہ ابھرتے اسے ہوش کی دنیا میں پٹک گئے۔ وہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کا کوئی بھروسہ تھوڑی تھا۔ خود کو اس کی سخت گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہوتی ہوئی مچلی، لیکن مقابل کی گرفت اس کی سوچ سے زیادہ مضبوط تھی۔ ابھی مزید سونا ہے مجھے، ڈسٹرب نہ کریں دل۔ نیند کے خمار میں ڈوبی احرام کی آواز سن اس کے مزاحمت کرتے ہاتھ تھمے اور اس کو پتھر کا مجسمہ بنی تھی کہ سانس بھی لینا بھول گئی۔ سانس لیں دل۔ اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے اس کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ اگر وہ سانس لیتی تو اس کی سانسیں سیدھا احرام کے چہرے پر پڑتیں۔ شرمندگی کے مارے اسے سر نہیں اٹھایا گیا۔ نہ کیا کریں ایسے ظلم مجھ پر۔ اس کا چہرہ اوپر کو کرتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہوا کہ اچانک کے دل کی چیخ نکلی، جس کا وہ بڑے آرام سے گلا گھونٹ گیا۔ طویل معنی خیز خاموشی کے بعد وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھتے مسکرایا۔ خود پر ظلم کریں گی تو میں آپ پر ظلم کروں گا، یاد رکھیے گا۔ شرارتی انداز میں کہتے اس کے ناک دباتے ہوئے پیچھے ہوا تھا، مگر حصار ایسے کا ایسا ہی مضبوط تھا، جیسے آج نہ چھوڑنے کی قسم کھائی ہو۔ اس کے لمس سے گھبرائی وہ اس کے سینے میں منہ دے گئی۔ اس شخص نے کہا تھا کہ وہ وقت دے گا، اگر ابھی وہ یہ وقت دے کر اتنا بے باک تھا تو بعد میں کیا ہونے والا تھا، یہ سوچ کر ہی اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ سو جائیں۔ آرام کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کرتے وہ منمنائی۔ اس کے اس طرح کرنے پر وہ مسکرایا اور پھر اسے خود میں مزید بھینچ گیا۔ یہ جو وقت دے رہا ہوں نا، یہی بہت ہے میرے لیے، ایسے کر کے میری برداشت نہ آزمائے جانے احرام۔ اس کے لب کچلنے پر چوٹ کرتے وہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو دانتوں سے جدا کرتے جھک کر انہیں چوم گیا۔ سو جائیں، نام لیں گی تو آپ کے لیے ہی مشکل ہوگی، کیونکہ اب اپنا نام میں آپ کے منہ سے صرف قربت کے لمحات میں سننا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے ہرگز اگر کہیں گی تو یہ نام آپ کے لبوں سے چرا لوں گا۔ اس کا سر سینے پر رکھتے اسے گرد حصار باندھے وہ ایک بار پھر اپنے لفظوں سے اس کے اوسان قطع کر گیا۔ سیاہ چادر کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹے وہ حویلی کے پچھلے دروازے سے نکلتے ذرا کو رکی اور پیچھے مڑ کر ایک بار پھر حویلی کو دیکھا۔ پوری حویلی سناٹوں کی زد میں تھی۔ جس شخص کا ڈر تھا آج اس کے باہر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ آج بالآخر اسے موقع مل گیا تھا، اور اتنا اچھا موقع آج سے گوانوں سے بے وقوفی لگا تھا، جب بھی بنا وقت ضائع کیے، بنا کسی بھی چیز کی پرواہ کیے وہ حویلی سے نکل آئی تھی، اور اب اس کا رخ اس گھر کی جانب تھا جہاں وہ ابرار اکثر ملتے تھے۔ لوگوں کی نظروں سے خود کو بچاتے وہ پیدل چلتی جا رہی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، لیکن اسے ابرار سے ہر حال میں ملنا تھا۔ منزل اب قریب تھی۔ جلدی سے وہ اس گھر کے پاس پہنچی، مگر وہاں لگا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کہاں ہو تم ابرار؟ آخر کیوں مجھ سے رابطہ نہیں کر رہے؟ وہ نہ جانے کب سے غائب تھا۔ وہ تھکنے لگی تھی اس کا انتظار کرتے کرتے۔ آج جب وہ جان پر کھیل کر اس سے ملنے آئی تھی تب بھی وہ غائب تھا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ آخر وہ جا کہاں سکتا تھا؟ اس کے گھر کا پتہ اسے نہیں یاد تھا، کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ پہلے والے گھر میں اب وہ لوگ رہتے نہیں تھے۔ بجھے دل کے ساتھ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ دل فکر مند بھی تھا کہ آخر وہ جا کہاں سکتا تھا۔ انہی سوچوں میں گھرے اس نے حویلی میں قدم رکھے تھے۔ رات اب آدھی ہو گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، اور اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہی کچن سے احرام شاہ باہر آیا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ تم باز نہیں آؤ گی؟ خود سے بڑبڑاتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے دوست کو ایک ایسے رشتے میں بندھے نہیں دیکھ سکتا تھا جس میں صرف اور صرف دھوکہ ہو۔ یہی سوچتے وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ نظر سیدھا بیڈ پر سوئی دل پر گئی تو بجھے جذبات ایک بار پھر بھڑک اٹھے۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے وہ اس کے پاس دراز ہو گیا۔ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا۔
کچھ بھی نہیں، منفی سوچوں کو پیچھے دھکیل وہ دل کے قریب ہوا تھا اور پھر اسے اپنے حصار میں لیتے اس نے دل کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اسے گرد اپنے بازو پھیلا کر اسے مزید اپنے قریب کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے آنکھیں مول لیں۔ وہ فی الحال سونا چاہتا تھا، کسی بھی طرح کی سوچ وہ ابھی اپنے دماغ میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ صبح کا سورج ان سب کے لیے کچھ نیا لے کر آیا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑے خطیب نے منہ پھلائے بیٹھی نین کو دیکھا۔ میری جان، ایسے تھوڑی نہ ناراض ہوتے ہیں۔ کف بند کرتے وہ بیڈ پر اس کے سامنے آ کر بیٹھا مگر وہ ناراضگی سے اپنا رخ موڑ گئی۔ اس کے اس انداز پر وہ فدا ہوا تھا۔ جب سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس کے موڈ میں آئی تبدیلیاں وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا اور ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ وہ خوش رہے۔ بات مت کریں آپ مجھ سے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، غصے سے کہتی وہ رخ موڑ گئی۔ اس کا خفا خفا انداز اسے بہت کچھ کرنے پر مجبور کر رہا تھا مگر وہ کچھ بھی کر کے اسے ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ جان، میں جلدی آ جاؤں گا، دیکھو ابھی کام بھی تو ضروری ہے نا۔ اسے ارجنٹ میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا تھا اور یہی بات نین کا موڈ خراب کر رہی تھی۔ آپ روز روز کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ نروٹے انداز میں کہتے اس نے خطیب کی طرف سے رخ پھیرا۔ میں سارا کام ابھی کرنا چاہتا ہوں نا، تاکہ جب ہمارا بیبی آئے تو ہم ایک ساتھ بہت سارا وقت اس کے ساتھ گزار سکیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ اسے اپنی طرف کرتے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ بہت وہ ہیں آپ۔ اس کی چالاکی سمجھتی نین نے خطیب کو گھورا جس پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔